السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، نکاح کے مسائل کی سیریز میں آج مختلف چیزیں ہیں، مثلا عقیقہ، نکاح میں حقی ولایت۔ عقیقے کے معاملے میں بھی اسلام نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے۔ اغلب گمان یہی ہے کہ یہ فرق بھی مرد اور عورت کی قدر ویلیو کے پیش نظر رکھا گیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے عقیقے میں 2 بکریاں ذبح کی جائیں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ ترمذی۔ اسی طریقے سے نکاح میں حق ولایت، عورت کو شریعت نے نہ تو از خود نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، نہ ہی عورت کو کسی دوسری عورت کے نکاح میں ولی بننے کی اجازت دی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہ کرے، نہ ہی کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے۔ جو عورت اپنا نکاح خود کرے گی وہ زانیہ ہے۔ ابن ماجہ۔ اسی طریقے سے اسلام نے طلاق دینے کا حق مردوں کو دیا ہے، عورتوں کو نہیں۔ سورہ احزاب۔ شریعت کے ہر حکم میں کس قدر حکمت ہے، اس کا اندازہ مغربی طرز معاشرت سے لگایا جا سکتا ہے، جہاں مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی حق طلاق حاصل ہے۔ وہاں طلاقیں اس کثرت سے واقع ہونے لگی ہیں کہ لوگوں نے سرے سے نکاح کو ہی ترک کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ خاندانی نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ خاندانی نظام کو تحفظ دینے کے لیے ضروری تھا کہ طلاق کا حق فریقین میں سے کسی ایک کو ہی دیا جاتا، خواہ مرد کو یا عورت کو۔ مرد کو اس کی ذمہ داریوں اور طبیعی اوصاف کی بنا پر اس بات کا زیادہ مستحق سمجھا گیا ہے کہ طلاق کا حق صرف اسی کو دیا جائے۔ البتہ حسب ضرورت عورت کو شریعت نے خلا کا حق دیا ہے۔ نبوت، جہاد، امامت کبریٰ، امامت صغریٰ وغیرہ۔ کار نبوت، جہاد بالسیف اور ملکی قیادت و سیادت، امامت کبریٰ، تینوں کام زبردست مشکلات، مصائب اور ابتلاء و آزمائش کے متقاضی ہیں، جس کے لیے زبردست قوت، جرأت، استقامت اور قوی اعصاب کی ضرورت ہے۔ چنانچہ شریعت نے یہ تینوں کام صرف مردوں کے ذمے لگائے، عورتوں کو ان سے مستثنی قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ نماز میں مردوں کی امامت صغریٰ سے بھی عورتوں کو مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی مذکورہ بالا 8 امور میں اسلام نے مرد کو عورت پر برتری نیکی اور تقوی کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کی قدرتی صلاحیتوں اور طبیعی اوصاف کے اعتبار سے عطا فرمایا ہے۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے مرد کے مقابلے میں عورت کو جس معاملے میں فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کا تذکرہ بھی ہم انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ میں کر دوں گا، اس لیے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کی صحیح سمجھ رکھے۔ صحیح سمجھ سے ہی آدمی صحیح عمل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے
اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔